بعد فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه وفي رواية إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن أي الصلوات حيث ينادى بهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اپنے آپ کو یعنی مسلمانوں کو اس حال میں دیکھا ہے کہ نماز با جماعت میں شریک نہ ہونے والا یا تو بس کوئی منافق ہوتا تھا جس کی منافقت ڈھکی چھپی نہیں ہوتی تھی بلکہ عام طور سے لوگوں کو اس کی منافقت کا علم ہوتا تھا، یا کوئی بیچارہ مریض ہوتا تھا جو بیماری کی مجبوری سے مسجد تک نہیں آ سکتا تھا، اور بعض مریض بھی دو آدمیوں کے سہارے چل کر آتے اور جماعت میں شریک ہوتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سنن ہدا کی تعلیم دی ہے، یعنی دین و شریعت کی ایسی باتیں بتلائی ہیں جن سے ہماری ہدایت و سعادت وابستہ ہے، اور انہی سنن ہدا میں سے ایسی مسجد میں جہاں اذان دی جاتی ہو جماعت سے نماز ادا کرنا بھی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اللہ نے تمہارے نبی کے لیے سنن ہدا مقرر فرمائی ہیں، یعنی ایسے اعمال کا حکم دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقام قرب و رضا تک پہنچانے والے ہیں، اور یہ پانچوں نمازیں جماعت سے مسجد میں ادا کرنا انہی سنن ہدا میں سے ہے۔ اور اگر تم اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھنے لگو گے، جیسا کہ یہ ایک آدمی جماعت سے الگ اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، یہ اس زمانے کے کسی خاص آدمی کی طرف اشارہ تھا، تو تم اپنے پیغمبر کا طریقہ چھوڑ دو گے، اور جب تم اپنے پیغمبر کا طریقہ چھوڑ دو گے تو یقین جانو کہ تم راہ ہدایت سے ہٹ جاؤ گے اور گمراہی کے غار میں جا گرو گے۔ اس حدیث شریف سے جماعت کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے کہ صحابہ کے زمانے میں جماعت کا اتنا اہتمام ہوتا تھا کہ جو جماعت میں شریک نہیں ہوتا تو وہ یا تو کھلم کھلا منافق ہوتا ہے یا مریض ہوتا ہے۔ جو مخلص مسلمان ہیں وہ مسجد ہی میں آ کر نماز با جماعت پڑھا کرتے تھے، ایسے ہی جو صحت مند ہیں یا ایسے مریض کے جو دو آدمیوں کے سہارے سے چل کر بھی آ سکتے ہوں، حالانکہ شریعت نے ان کو رخصت دی ہے لیکن پھر بھی وہ عزیمت پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں آتے تھے۔ آج جماعت کی اہمیت کو نوجوانوں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی بتلائیں کہ دیکھو جماعت سے نماز پڑھنے کا یہ حکم ہے۔ مسجدوں میں عام طور پر بڑی عمر کے حضرات تو زیادہ نظر آتے ہیں لیکن نوجوان طبقہ کم نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ شاید وہ جماعت کے وقتوں میں اور کسی کام میں مصروف ہیں۔ تو جیسے ماں باپ کے ذمے اولاد کی تعلیم و تربیت اور نان نفقہ وغیرہ ہوتا ہے، ایسے ہی ان کے ذمے یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کو دین کی ضروریات کا علم بھی دیں، ان کو بتلائیں کہ تمہارے ذمے جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اور وہ چھوٹے بچے کہ جن کو شعور ہو مسجد کے آداب و تقدس کا، وہ خیال رکھ سکتے ہوں، ان کو بھی اپنے ساتھ مسجد میں لانا چاہیے تاکہ ان کو بھی جماعت سے نماز پڑھنے کی عادت ہو، اور جب وہ بڑے ہوں تو وہ اس عادت کی وجہ سے اہتمام کریں اور جماعت سے نماز کو ادا کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے، چونکہ فجر کی نماز کا وقت وہ آرام کا وقت ہوتا ہے اور عشاء کی نماز کا وقت بھی آرام کا ہے، کھانا کھا کے آرام کرنا ہے، تو ان دو وقتوں میں عام طور سے منافق مسجدوں میں حاضر نہیں ہوتے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں مؤذن کو کہوں کہ وہ اقامت کہے، اور میں کسی آدمی کو کہوں کہ تم نماز پڑھاؤ، اور میں چند لوگوں کو لے کر جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ آپ نے اتنی سخت تاکید فرمائی ہے، اس لیے جماعت سے نماز پڑھنے کا بہت اہتمام ہونا چاہیے۔ اس حدیث کے آخر میں جو وعید ذکر کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص منافقین کی طرح گھروں میں نماز پڑھنا شروع کر دے تو وہ اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دے گا
اور جب ہم نبی کے طریقوں کو چھوڑیں گے تو گمراہی آئے گی۔ اللہ ہم سب کو جماعت سے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد، یا رب صل وسلم، اللهم انک عفو رب اجعلنی مقیم الصلاة۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔